تقریر تو اچھی تھی, پوائنٹ بھی اچھے تھے, لیکن تقریروں سے آزادی یہ نہیں ملتی. وہ یہ ہے کہ جس دن مودی کو یہ یقین ہو گیا, اس نے جو بیلنس ہے اپنے طرف کر لیا ہے, اور جس طریقے سے وہ آبادی کا تناسب چینج کر رہا ہے وہ لے گیا, اس نے اس دن جھوٹا موٹا ریفرنڈم کرا کے دنیا کو دکھا دینا, دنیا وہ بات مان جائے گی. اب ٹاک شو پر, میڈیا پر کشمیر آزاد کرنے کی خواہش شاید پوری نہ ہو. کبھی بھارت کی جرت نہیں سی آئی 3-5 ادھر کر لیتا, وہ اس حکومت میں آئی. اس لیے پاکستان کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس سے خطاب کیا. What do you make of the speech? کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ پی ایم نے جو ہمارا موقف ہے وہ انٹرنیشنلی اس کو جو ہے وہ واضح کر دیا, یا آپ سمجھتے ہیں کچھ چیزیں رہ گئیں, بہتری ہو سکتی تھی؟ ایز اے پرائم منسٹر یا ایز اے لیڈر آف اے کنٹری, جب آپ یونائٹڈ نیشن کو ایڈریس کر رہے ہیں تو کچھ آؤٹ آف باکس سولوشنز کا ذکر ضرور کرنا چاہیے. اور لیکن آر ایس ایس کے ساتھ آپ جب ہم بات کرتے ہیں, تقریر کو صرف بطور تقریر لے لینا ہی ہر چیز نہیں ہوگی. میرے خیال میں اس کے جو ہے ساتھ کوئی کمپیٹیبلٹی ہمارے ایکشنز کی بھی ہونی چاہیے. پچھلے سال بھی پرائم منسٹر نے تقریر کی تھی 5 اگست 2019 سے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو اس کے بعد جو کورسپونڈنگ ایکشنز پاکستان کو لینے چاہیے تھے, میرے حساب سے پاکستان نے وہ نہیں لیے, اور ان کو لینے کی ضرورت تھی. تقریر تو اچھی تھی, پوائنٹ بھی اچھے تھے, لیکن تقریروں سے آزادی یہ نہیں ملتی. اس کے لیے عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. اس سے پہلے بھی لاتعداد تقریریں کر چکے ہیں, یو این او کی جو بھی قرارداد ہے اس کو بتا چکے ہیں. لیکن میرا خیال ہے, جو میری اپنی رائے ہے, اب ٹاک شو پر, میڈیا پر کشمیر آزاد کرنے کی خواہش شاید پوری نہ ہو. اس کے لیے بہت سارے سٹیپ لینے چاہیے, جیسے ابھی ہمارے پہلے موضوع میں مان کرتے دیگر ممالک میں بندے اپنے سفارتکار بھیجے, انہیں بتائیں کہ کس قسم کے مظالم ہو رہے ہیں. تقریر تو مودی بھی ادھر اپنے لیے اسی طرح کرتا ہے. اسی تقریر کی وجہ سے ہم نے کوئی ہر دفعہ جمعے کو منا لیا جی 15 منٹ خاموشی. 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر میں وہاں غاصبانہ قبضہ کیا. ہماری تقریروں سے کیا مقبوضہ کشمیر میں ایک بھی مظالم کم ہوا, ایک ظلم کم ہوا؟ کیا بھارت نے اپنا رویہ ترک کیا؟ لیکن میرے خیال میں اب تقریروں سے ہٹ کے اگر مقبوضہ کشمیر کہ کوئی آپ کی بیک ڈور نہیں گفتگو, تو اس کے اہم اقدامات کرنے ہوں گے, ورنہ ان کی مشکلات بڑھتی جائیں گی اور ہم تقریروں تک محدود رہیں گے. جو موقع پرائم منسٹر نے فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا, لیکن شاید ادھر بھارت کے ساتھ پشت پہ امریکہ, اسرائیل ہے, ہمیں اس سے زیادہ اقدامات کرنے ہوں گے پریکٹیکلی. نواز شریف صاحب نے بھی ایک آنوائس کی کمیٹی بنا دی, پھر جب یہ کشمیر کا معاملہ ہوا یہی ہوا کہ جی ہم جائیں گے, یہ ہوگا, لیکن وہی ایک سست روی جو ہے وہ لگتی ہے. باتیں ہم کرتے ہیں, ہم آگے بھیج نہیں پاتے, ہم اس کو کیپٹلائز نہیں کر پاتے. آپ نے جو ایکشنز لینے ہیں نا, کشمیر ایک ایسا ہاٹ سپاٹ ہے کہ اگر اس چیز کے اوپر آپ نے وقتی جو ہے نا ٹائملی ایکشن نہ لیا تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیوں نہیں کر پا رہے ہم؟ کیا ہمیں یا سمجھ نہیں ہے, ایڈوائز کرنے والے نہیں ہیں, لیک آف ول ہے, لیک آف کیپیسٹی ان یور اوپینین؟ نہیں, دیکھیں لیک آف کیپیسٹی بھی نہیں ہے, فورن آفس میں بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں ہو پا رہی. آپ کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں آن بورڈ ہیں, لیکن چونکہ دنیا میں اس وقت جو لہر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے خلاف نہیں جانا, کیونکہ اتنی بڑی معیشت ہے اور منڈی اتنی بڑی ہے کہ دنیا بھر کے جو مغربی ممالک ہیں ان کی جو ہے وہ ساری وہاں کی منڈیوں تک رسائی ختم ہو جائے گی. جب ختم ہوتی ہے تو وہ حالات خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. چین کے ساتھ بھارت کا آج کل بارڈرز کے اوپر چپکلش چل رہی ہے, لیکن چین اور بھارت کی اپنی ٹریڈ بھی بہت زیادہ ہے. اب اس چیز کو حل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ٹریڈ جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا امپیکٹ نہ ہو. جب آپ معیشت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا معیشت کو ترقی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو سیاسی فیصلے جو ہیں وہ بیک برنر پہ رکھنے پڑتے ہیں. اسی وجہ سے شاید میرے خیال میں کہ مغربی ممالک نے بھی اس کو بیک برنر پہ رکھا ہوا ہے, سن لیتے ہیں لیکن کرتے نہیں. میں ذرا جین صاحب ہمارے ساتھ آگئے, تو اگر میں اس کو کمپیئر کروں ماضی کی سپیچز سے, مختلف کس طرح ہونی چاہیے تھی؟ اس میں کوئی اب تک 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے, بھارت نے جو قبضہ کیا ہے کشمیر پہ, سٹیٹس ان کا چینج کر دیا ہے, اس پہ 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے. کیا اب تک ہمیں یہ چیزیں جو آج میں آپ جنرل صاحب بھٹی صاحب بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو جانی چاہیے تھی؟ ہاؤ از دس ڈفرنٹ؟ ہونی چاہیے. دیٹ از واٹ آئی ایم ایگزیکٹلی سیئنگ کہ بھئی اسٹارٹ فرام لاسٹ اسپیچ ٹو دس اسپیچ پاکستان نے کیا ہے اس سے ان ٹرمز آف
اوور آل جو پاکستان کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی یا جو آگے لے کے نکلنا چاہیے تھا اس سے تو ہم نے موو نہیں کی ہے. اور ٹھیک ہے کہ کشمیریوں کے بارے میں بہت کھل کے بات کی پرائم منسٹر نے اور انڈیا کو بڑی بری طریقے سے ایکسپوز بھی کیا ہے, بٹ یہ ون آف تو نہیں ہونا ہوتا نا اس سسٹم. یہ ایشو اتنا پرانا ہے, اتنا انٹریکیٹ ہے یہ کہ اس کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے تو آپ کو اس کو آج کل تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ there are so many other aspects of this issue which Pakistan could have taken one by one or in fact simultaneously on the world stage. آپ کو ایفرٹ تو کرنی پڑے گی. That effort is lacking. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی well thought out جو ہے نا thinking the things through to the end کہ ہم نے لے کے جانا ہے جو ہے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے آپ کی جو اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی وہ at least I don't see it on No, I don't think I'll disagree with you. I think no one sees it. I don't want to play politics at this moment, but ہمیں یہ کنفیوژن حکومت کے اندر نظر آتی ہے. آپ نے دیکھا شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ یہ بات کر چکی ہیں کہ پرائم منسٹر نے بہت اچھا جو ہے وہ ایک چیز سیٹ کی تھی کشمیر کے حوالے سے, ایک پالیسی سیٹ کی تھی, فورن آفس اس کو لے کر جو ہے وہ آگے نہیں چل سکا. یہ بار بار وہ یہ باتیں جو ہیں وہ کرتی رہی ہیں. پھر ابھی جتنی چیزیں یہاں پہ سجیشنز دی جا رہی ہیں یہ اس سے کون روک رہا ہے یا کس نے آپ سے کہا ہے آپ اپنے جو ہے سفارتکار نہیں بھیج سکتے, آپ ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے یا اپنے لیے لابینگ نہیں کر سکتے. آپ کا جو پچھلی والا پوائنٹ تھا کہ آپ کا اگر بیک ڈور کچھ چل رہا ہے, ذرا میں اس کی طرف بھی آؤں گی اگر اس پہ جو ہے وہ آپ وضاحت کرنا چاہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, گزارش یہ ہے الفاظوں سے مقبوضہ کشمیر نے آزاد نہیں ہونا. 1.25 سال تقریباً 2 مہینے یہ طوطا کہانیاں سن کے تنگ آ گئے ہیں. اگر حکومت کی نااہلی ہے تو یہ حکومت دور کرے, یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے. یہ میرے خیال میں یہ صرف میڈیا تک کی گفتگو ہے. 70-72 سال سے یہ ایشو پرانا ہے. جیسے مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے, جنرل صاحب وہ ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں, لیکن 72 سال تک میں کبھی بھارت کی جرت نہیں سی آئی 3-5 ادھر کر لیتا. وہ اس حکومت میں آئی. وہ جب عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ مودی دوبارہ آ جائے گا تو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ اس کے بعد ہوا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ 70-72 سال جو بھارت نہیں جرت کر سکا, اچانک جرت کی, اور اس کے بعد یقیناً وزیر اعظم نے ہمارے دل کی باتیں کی, لیکن کیا اس تقریر سے دیگر ممالک میں جا کے سفارتی سطح پر اپنے اس موقف کو لے جا کے مودی کو کوئی فرق پڑے گا؟ میرا خیال ہے اس کے لیے پریکٹیکلی اقدامات کرنے ہوں گے اور بہت جلد. آلریڈی ہم بہت لیٹ ہیں. وہ آپ نے دلی دورست یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں 2 سالوں سے. گزارش ہے کہ دیکھیں پریکٹیکلی آپ کو کرنا ہوگا. اچھی تقریریں, اچھے الفاظ دیواروں پہ بھی لکھے ہوتے ہیں تحریر, اس کا امپیکٹ نہیں پڑتا. پریکٹیکلی آپ کو کرنا ہوگا. انہوں نے بجلی کی وہ لیا نوٹس تو اس کی قیمت بڑھ گئی. چینی کا نوٹس لیا وہ 50 روپے سے 105 پہ آ گئی. گندم کا لیا اس کی قیمت بڑھ گئی. مجھے بتا دیں اگر وہ کرپشن کے خلاف ہیں تو پورے ملک میں یہاں ساری بیوروکریسی, سارے سیاستدان واقعی ایماندار ہے. اگر نہیں ایماندار, کہیں کرپشن ہے تو کوئی ایک بندہ انہوں نے کرپشن پہ سائیڈ کیا, کوئی ایک سنگل مثال دے دے. لاہور کا ڈی پی او جو سی سی پی او جو دنیا جہاں کی کرپشن میں ملوث ہے اور آئی بی کی رپورٹ ہے اور خود پی ایم کے پاس پڑی ہے, آپ ان افسروں کو بلا کے لگا رہے ہیں. یہ چھوڑ دے, چوروں کو چوکیدار بنا کے گھر کی حفاظت کے خواہش رکھنا نادانوں کی خواہش ہوگی. یہ اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ملیشیا کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ ہم نے ایک جوائنٹ وینچر, چینلز کی بات ہوئی. پھر ابھی امبیسڈر صاحب نے OIC کی بات کی. بڑی معذرت کے ساتھ OIC تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بالکل مردہ گھوڑا ہے, اس میں کوئی جان نہیں ہے. اسپیشلی آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ سشما سوراج صاحبہ جب زندہ تھیں ان کو بلایا گیا, اس پہ ہم نے بڑا جو ہے وہ اس پہ واویلا مچایا. نیٹ رزلٹ کیا ہوا, ہماری بات نہیں مانی گئی. اسپیشل گیسٹ کا جو ہے وہ سٹیٹس لے کے آئی تھیں اور وہ OIC کے فورم میں آئی, ہم نہیں گئے. دیکھیں UNO سے تو ہم شکوے گلے تب کریں, ہمیں بتائیں آپ کے مقبوضہ کشمیر میں سعودی عرب نے کیا موقف لیا, UAE نے کیا لیا, ادھر کس کو بلا کے کیا دیا. امیر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب ہم اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے عادی ہو چکے ہیں. ڈو یو تھنک یہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے پیچھے امریکہ نہیں ہے؟ کیا UNO امریکہ کے خلاف جا سکتا ہے؟ آپ نے تقریریں کرنی ہیں, اچھی 100 دفعہ کریں. OIC کا کریکٹر ہے کیا؟ اس نے کب آ کے جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہاں پہلا قدم اٹھایا؟ آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو آپ کی اچھی تقریریں, زوردار تقریروں سے فرق پڑے گا, آپ کے ساتھ تو اسلامی ممالک نہیں ہے. یہ پاکستان کو کرنا ہوگا. اور یہ جنرل
गुलाम मुस्तफा साहब बेहतर हाल जानते हैं। मेरे ख्याल में मुतालबात से इमरान खान के 4 हलके नहीं खुले थे, 126 दिन का धरना दे दिया था, एक सियासी जमात के 4 हलके नहीं खुले। तो ठीक है, फिर तकरीर करते रहे, अगले साल एक और तकरीर कर दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या हम कौमी तौर पे विदिन पाकिस्तान इस चीज पे हम यकजा हैं, चाहे वो इस्लामोफोबिया का मसला है, चाहे वो आपका कश्मीर का मसला है। आप जब तक अपनी कौम को तैयार नहीं करेंगे और जिस दिन तक पाकिस्तान अपने स्टैंड पर दुनिया को खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, दुनिया आपकी बात नहीं सुनेगी। तकरीरें आप कर लें, आप उसको फॉलो अप नहीं है, आप उसके ऊपर कंसर्टेड ड्राइव नहीं है, आपकी पुश नहीं है, और इससे लगता यूं है कि यू आर नॉट रियली सीरियस अबाउट द होल थिंग। और हमें ये जो सबक हम देते हैं ना कि हम इकॉनमी ठीक होगी तो फिर कश्मीर को करेंगे। देखिए, कश्मीर, इसका एक सनसेट क्लॉज है कश्मीर की, वो ये है कि जिस दिन मोदी को ये यकीन हो गया, उसने जो बैलेंस है अपने तरफ कर लिया है और जिस तरीके से वो आबादी का तनासब चेंज कर रहा है वो ले गया, उसने उस दिन झूठा मूठा रेफरेंडम करा के दुनिया को दिखा देना, दुनिया वो बात मान जाएगी, क्योंकि दिस सूट्स द वर्ल्ड। कश्मीर लोगों के बड़े इंटरेस्ट का ये सूट करता है उनको, इसलिए पाकिस्तान के पास लिमिटेड टाइम